انسان جب زندگی گزارتا ہے، اگر وہ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے اپنے رزق کی تلاش میں نکلے تو اس کے رزق میں کبھی بھی حرام کا لقمہ شامل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شامل کر لے تو اس کا وہ سارا مال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال کی کیفیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے 10 درہم کا سوٹ خریدا، 10 درہم کے سوٹ کے کپڑے بنائے اور پھر اس میں 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، 9 درہم حلال کے تھے، 9 پیسے حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کپڑوں کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا وہ نماز قبول نہیں ہوگی، وہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ ایک شخص لمبا طویل سفر کر کے آتا ہے اور آ کے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے، یمدو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضور فرماتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بحرام، حضور فرماتے ہیں اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام کا تھا، اور وہ ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول کیسے ہو؟ اس کی دعا قبول ہے کیسے ہو؟ اس کا پینا بھی حرام تھا، اس کا کھانا بھی حرام تھا، اس کا لباس بھی حرام تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اپنے مال کو پاکیزہ کر لیں گے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تو جو مقدر میں لکھا ہے اس سے بڑھے گا نہیں اور اس سے کم ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے پھر اس پہ بندہ بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب صبح کو پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، مجھے بتائیے وہ کس پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں؟ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور ان کا کوئی اڈا نہیں ہوتا، کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی دکان نہیں ہوتی، کوئی نوکری نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بھروسے پہ اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں ان کے پوٹے بھی بھرے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، اور وہ شام کو اپنے بچوں کے لیے بھی غذا لے کر آتے ہیں اور ان کا بھی رزق لے کر آتے ہیں۔ یار جو مالک گھونسلوں کے اندر چڑیا کو، پرندوں کو رزق عطا کرنے والا ہے اور وہ بھروسہ اپنے رب پہ کرتے ہیں، تو جب بندہ اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ عطا نہیں فرمائے گا؟ اللہ اس کی سوچ سے زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ بندے کی سوچ چھوٹی ہے، اللہ کی عطا چھوٹی نہیں ہے۔ وہ رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، اور یہ صرف میرے مالک کی ہے، اور وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانتے ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ذوق تھا کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی مہمان کو شریک کر لیتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کا ذوق تھا، اور آپ اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ میرے کھانے میں کوئی مہمان، کوئی مسافر شریک ہو جائے۔ ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے، کھانا سامنے پڑا تھا اور کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے، تو ایک اجنبی مسافر تھا، وہ ملا، اس نے کہا کھانا کھائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس نے کہا جی لبیک، میں کھا لوں گا، میں مسافر ہوں۔ مسافر کو کھانا مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ آپ نے کہا پھر آج ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اسے کہا تناول کرو، اس نے لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پہ شکن آئے، کہا کہ تو جس کا کھاتا ہے اس کا نام بھی نہیں لیتا، تو اپنے رب کا کھاتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اس کا نام تو لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، تم جس کی بات کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کھانا اٹھا لیا، کہا اگر تو اس کو نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں جانتا، یہاں سے نکل جا،
میں تو اس کے نام پہ کھلاتا ہوں اور تو اس کو ہی نہیں مانتا، تو میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا لیا، اس نے کہا کہ میں کون سا اپنی مرضی سے آیا تھا، تو نے مجھے بلایا تھا، تیری مرضی، تو مجھے کھلا یا نہ کھلا، کوئی زبردستی تو نہیں ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھایا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر پہلے آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک مہمان کھانے میں شریک تھا، اچانک کہاں چلا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل وہ تو اپنے رب کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا، تو میں اس کو کیسے اپنے رب کا رزق کھانے دیتا؟ تو جبریل نے عرض کی یا نبی اللہ، اللہ فرماتا ہے ذرا اندازہ لگائیں اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا اس کی عمر یہی 70-80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا 70-80 سال کے عرصے میں اللہ نے اس کا رزق نہیں روکا، تو تم کون ہوتے ہو رزق روکنے والے؟ فرمایا تب تک اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو اپنے کھانے میں شریک نہیں فرما دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے اور دیکھا کہ وہ شخص کہاں ہے، پہاڑی چڑھ رہا تھا۔ کہا او اجنبی انسان او مسافر، ذرا واپس تشریف لا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آ کھانا کھاتے ہیں۔ کہا تم نے خود ہی تو اٹھایا تھا۔ کہا وہ میری بھول تھی، تم آ جاؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے؟ کہا جس کے نام کی وجہ سے میں نے تجھے اٹھایا تھا اسی کا پیغام آیا کہ تجھے کھانا کھلاؤں۔ کہا اچھا، میں اس کو مانتا بھی نہیں، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، میں اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا، میں اس کو واحد مانتا بھی نہیں، میں اس کی توحید کا انکار کرتا ہوں، وہ پھر بھی میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے کھانے میں بلا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو کہا اچھا، تو پھر جس نے بلایا ہے میں اس کا کلمہ کیوں نہ پڑھ لوں؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کا رزق روکتا نہیں ہے۔ بندہ کیوں بھاگے رزق کے پیچھے؟ بندہ کیوں دوڑے؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کیوں پیسہ اکٹھا کرے؟ یار تو جتنا بھی اکٹھا کر لے گا ملے گا تجھے وہی جو تیرے مقدر میں لکھا ہے، اور وہ رب ہے جو تجھے کبھی بھوکا سونے نہیں دے گا، جو تجھے کبھی جو تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن عرض کی مالک میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لفظ بولے؟ مخلوق کی، کہ جو تو نے چیزیں پیدا کی ہیں آج میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب ملا پاک نبی یہ اللہ کی صفت ہے، اسی کے لیے خاص رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حساب و کتاب کے بغیر عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے۔ تم اس چکر میں نہ پڑو۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا مالک میں تو دعوت کرنے لگا ہوں، مجھے دعوت کی اجازت دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے آپ دعوت کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کا دن منتخب کر لیا اور اعلانات کروا دی کہ فلاں دن آپ کو رب کی طرف سے رزق نہیں ملے گا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے آپ کی دعوت کی، وہاں پہ جا کے آپ کی لیے رزق پڑا ہوگا۔ دن کا انتخاب کر لیا گیا اور وہ دن آیا تو بہت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دیگیں پکائی گئی، اور اللہ کی مخلوق کی دعوت کے لیے لنگر شریف تیار ہوا۔ ابھی کافی وقت پڑا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں دیگیں تیار ہو چکی تھی، ابھی لنگر شریف کھلنا باقی تھا۔ تو ایک پیغام آیا کہ اللہ کے نبی ایک مچھلی ہے جو کہہ رہی ہے کہ آج سنا ہے کہ آپ کے طرف دعوت ہے تو میں کھانا کھانے آئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے جا کے کہو کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہوگا کھولنے کا تو اس وقت تم آ جانا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو حکم ملا ہے کہ آج میں آؤں اور یہ میرا کھانے کا ٹائم ہے، میں تو لوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس کو بلا لو، صرف وہ آئے اور وہ آ کے کھا لے۔ جتنی دیگیں تیار ہوئی پڑی تھیں، جتنا لنگر تیار ہوا پڑا تھا، جتنا کھانا تیار ہوا پڑا تھا، اس مچھلی نے ایک لقمے کے اندر سب کچھ نگل لیا، ایک لقمے کے اندر سب کچھ کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کو دیکھتے رہ گئے اور سجدے میں سر جھکا لیا، کہا مالک تو سچا ہے کہ یہ رزاق کی صفت صرف تیرے ساتھ خاص ہے، تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور مچھلی نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو تم نے ابھی
ایک لقمے میں سب کچھ نگلا ہے، یہ میں نے پوری مخلوق کی دعوت کی ہوئی تھی۔ تو مچھلی نے کہا اللہ کے نبی آپ کو ایک مزے کی اور بات بتا دوں۔ کہا یہ ابھی میرا ایک لقمہ ہے اور ہر روز مجھے اللہ تعالیٰ اتنے 3 لقمے عطا فرماتا ہے۔ یہ میرا مالک ہے یار، وہ کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیتا، تو پھر کیوں ہم حرام کی طرف بھاگے؟ جو مقدر میں لکھا ہے اس سے بڑھے گا نہیں، اس سے کم، اور جب لکھا ہے اس سے پہلے ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ شے کو پسند کرتا ہے۔ حلال رزق ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، حلال ہمارے لباس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ لیکن ہمارے رزق میں اگر ملاوٹ ہو جائے حرام کی تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے قبول ہو جائیں۔ اور یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ میرے آقا